السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں 7 منٹ لیکچر. آج کے اس لیکچر میں مناقب عمر بن عبدالعزیز کا تیسرا اور آخری حصہ دیکھیں گے. پورے خاندان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ابن سلیمان سے بہت زیادہ محبت تھی. جب زمینوں کو واپس کرنے کا معاملہ آیا تو ابن سلیمان بھی اپنی زمین کی سند لے کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ مجھ سے بھی میری زمین چھین لیں گے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ زمین آپ کو کس نے دی ہے؟ تو ابن سلیمان کہنے لگے کہ یہ زمین مجھے حجاج بن یوسف نے دی ہے. حجاج بن یوسف ایک سخت گیر متشدد عراقی گورنر تھا جس نے قریب 20 سال تک عراق پر حکومت کی تھی. 17 سال کی عمر میں سندھ پر حملہ کرنے والا اور سندھ راجہ داہر کو شکست دے کر اسلامی دنیا کا پرچم ملتان کی زمین تک لہرانے والا محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا سگا بھتیجا تھا. حجاج بن یوسف ہی وہ شخص ہے جس نے قرآن مجید کے اوپر سب سے پہلی دفعہ اعراب لگوائے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ اگر یہ زمین حجاج بن یوسف نے تم کو دی ہے تو پھر حجاج بن یوسف کے وارث اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں. ابن سلیمان کہنے لگے در حقیقت یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی. تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے پھر یہ عام مسلمانوں کا حق ہے. مزاحم وہاں پر کھڑے تھے. عمر بن عبدالعزیز کا یہ رویہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ کیا آپ بھی ابن سلیمان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے؟ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے ہاں میں اس کے ساتھ یہی رویہ اختیار کروں گا کیونکہ میں اپنی جان کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرتا ہوں. خاندان بنو امیہ کے دیگر سلاطین نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ حکومتی معاملات پر کوئی شخص نکتہ چینی نہیں کر سکتا. اگرچہ یہ کام عرب لوگوں کی آزادی پسند کو دبا نہ سکا لیکن کافی حد تک فرق آیا. لیکن عمر بن عبدالعزیز جب خلافت سنبھالی تو انہوں نے نہ صرف لوگوں کو آزادی اظہار رائے کا حق دیا بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ 2 نہایت راست سچے اور نیک لوگوں کو متعین کیا تاکہ اگر وہ کہیں غلطی کریں تو وہ دونوں حضرات ان کو غلطی پر ٹوک دیں. محدث ابن جوزی نے ایک واقعہ سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. وہ واقعہ عمر بن عبدالعزیز کی اصول مساوات کو واضح کرتا ہے. مسلمہ بن عبد الملک جو کہ خاندان بنو امیہ کا بہت اہم رکن تھا اس نے ایک گرجا گھر کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا. کوئی زمین کا معاملہ تھا. عیسائی کہتے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے اور مسلمہ بن عبد الملک کہتا تھا کہ یہ زمین ہماری ہے. جب دونوں کا کیس بنا اور انصاف کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عدالت میں چلے گئے. عدالت کے وقت مسلمہ بن عبد الملک بیٹھا ہوا تھا اور اس کے مد مقابل عیسائی جو تھے وہ کھڑے تھے. مسلمہ بن عبد الملک کو اپنے خاندان کا گھمنڈ تھا، غرور تھا، وہ اس لیے بیٹھا ہوا تھا. عدالت میں موجود عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ اے مسلمہ بن عبد الملک یا تو تم بھی ان کے مقابلے میں کھڑے ہو یا کسی کو اپنی جگہ پر کھڑے کرو تاکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے. اور نہ صرف یہ کہ اس کو عدالت میں عیسائیوں کے برابر کھڑا کیا بلکہ اس متنازع زمین کا فیصلہ بھی مسلمہ بن عبد الملک کے خلاف دیا اور وہ زمین گرجا گھر کے عیسائیوں کو دے دی. یہ واقعہ ان کا اصول مساوات کو ظاہر کرتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی ساری زندگی عام لوگوں سا لباس رکھا. انہوں نے نہ تو اپنے لیے کوئی خاص محل بنوایا اور نہ ہی اپنے لیے کوئی خاص قسم کے دسترخوان کو چنوایا بلکہ وہ عام مسلمانوں کے لنگر خانے میں روزانہ 1 درہم بیچ دیا کرتے اور وہیں سے اپنا کھانا منگوایا کرتے تھے. عمر بن عبدالعزیز ایک دفعہ مسجد میں سے گزر رہے تھے. ایک آدمی لیٹا ہوا تھا. آدمی کے ساتھ ٹھوکر لگی اور وہ آدمی ہٹ بڑھا کر اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا کیا تم اندھے ہو چکے ہو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غلام اس وقت ساتھ تھے، ان کے سیکیورٹی گارڈ ساتھ تھے. وہ آگے بڑھے اور اس کو مارنے لگے. عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے ٹھہر جاؤ، کیوں مارتے ہو؟ اس نے مجھ سے صرف اتنا پوچھا ہے کہ کیا تم پاگل ہو اور میں نے اس کو جواب دے دیا کہ نہیں. یہ واقعہ ان کا عفو و درگزر کو ثابت کرتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسلمہ بن عبد الملک کہنے لگے کہ آپ نے جب تک حکومت کی کوئی مال و دولت نہیں بنایا. میں آپ کو 1 لاکھ دینار ابھی بیچ دیتا ہوں، آپ اسے اپنی اولاد کے لیے وصیت کر جائیے. عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ وہ 1 لاکھ دینار مجھے دینے کی بجائے اس عوام کو ملنے چاہیے جن کا وہ اصل میں پیسہ ہے. یہ بات سن کر مسلمہ بن عبد الملک بھی رونے لگ پڑے. در حقیقت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق تھی. عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک
اور یزید کے بعد ہشام بن عبد الملک خلیفہ بنا، تو کہتے ہیں کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کی صرف مذکر اولاد کو، اولاد ذکور کو، اس کے صرف بیٹوں کو جو حصہ ملا تھا وہ 1,10,00,000 دینار تھا۔ 1,10,00,000 دینار، آپ ذرا تصور کریں، 1 دینار سونے کا ہوتا تھا اور اس وقت کے 1,10,00,000 دینار کتنی رقم ہوگی۔ لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے وفات پائی تو صرف ان کے پاس 17 دینار تھے جو انہوں نے ترکے میں چھوڑے، اور وہ بھی تجہیز و تکفین کے بعد صرف 10 دینار باقی بچے۔ اسی کے ساتھ ہی مناقب عمر بن عبدالعزیز کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آخر میں تمام سبق کے خلاصے کے اہم نکات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ابن جوزی کی سیرت العمران کا تذکرہ آتا ہے، اس کے بعد ہمس کے عیسائی کا واقعہ آتا ہے، عمر کو سفارشی بنا کر بھیجنا اور عمر بن عبدالعزیز کا مشورہ طلب کرنا، اور اس کے بعد زمینیں واپس کرنے کا معاملہ آتا ہے، اور ابن سلیمان کے جس کے پاس حجاج بن یوسف کی دی ہوئی زمین تھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا اپنے ساتھ 2 لوگوں کو متعین کرنا اور آزادی پسند عرب لوگوں کو آزادی اظہار رائے کا حق دینے کا ذکر آتا ہے۔ ان کا عام مسلمانوں کے ساتھ رویہ اور غیر مسلموں کے ساتھ رویہ ذکر کیا جاتا ہے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ وہ کھانا کھاتے تھے، اور سب سے آخر پر ان کی وفات کا تذکرہ آتا ہے کہ جس میں صرف انہوں نے 17 دینار چھوڑے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔